अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। रमज़ान सीरीज़ में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे बखीली के हवाले से। हम जो बखल करते हैं, हाथों को रोकते हैं, अपनी सलाहियतों के हिसाब से, अपनी सलाहियतों के हवाले से, अपने माल के हवाले से किसी को फ़ायदा पहुंचाने में रुकावट का खुद बाइस बनते हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बखीली के हवाले से कुरान में हमारी रहनुमाई करते हुए फरमाते हैं, الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں، جو لوگ الذین یبخلون، جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں، وَيَعْمُرُونَ اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں، الناس دوسرے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، بالبخلی یعنی کہ دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ خود تو کرتے ہیں، اپنی ذات سے تو دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، نہ ان پر خرچ کرتے ہیں، خرچ بھی اپنے مال میں سے نہیں، اس مال سے جو اللہ نے دیا، اللہ نے اس مال کا انہیں صرف جانشین بنایا ہے۔ کل اس کا جانشین، کل اس کا وارث کوئی اور ہوگا۔ وہ اس مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی چیزوں سے دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے بخل کرتے ہیں۔ خود تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تم نے بھی بخیلی کرنی ہے، تم نے بھی کسی کا فائدہ نہیں کرنا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل انہیں جو دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے صلاحیتوں کی صورت میں، مال کی صورت میں، رزق کی صورت میں جو اللہ نے ان پر فضل کیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو چیزیں، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ میں کما کر امیر بن گیا ہوں، میرے پاس گاڑی بڑی آ گئی ہے، موبائل اچھا آ گیا، سوٹ کلف والا ہے، اور دوسرے کے پاس ریڑھی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل ہے۔ یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ رزق اللہ بانٹنے والا ہے، رزق کی ڈسٹریبیوشن کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہاں اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے، جو کچھ اپنا فضل اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، وہ اسے چھپا لیتے ہیں۔ آگے جو بات اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں، اس میں جس نام سے مخاطب کر رہے ہیں وہ نام سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو دوسروں کا فائدہ نہیں کرتے وہ ذلیل ہونے ہی ہونے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ انکار کرنے والا کہ وہ میرے فضل کا انکار کرتے ہیں، وہ میرا انکار کر رہے ہیں، میری رحمت کا انکار کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں میری بات سے جو میں نے انہیں دیا ہے دوسروں کو دینے کے لیے، تو وہ دوسروں کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ وہ کافر ہیں، اور ان کے لیے ذلت کی سخت مار ہے۔ اور جس مار کو اللہ مار کہہ رہے ہیں، وہ مار، اللہ ہمیں اس مار سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اپنی رحمت کے اندر محفوظ رکھے۔ ہم خود دوسروں کی مدد کرنے والے بنے، پیسوں سے، اپنی صلاحیتوں سے، جو اللہ نے مجھ پر اپنا فضل کیا ہے میں دوسروں میں تقسیم کرنے والا بن جاؤں، اللہ کا فضل مجھ پر انشاءاللہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو تقسیم ہے، یہ ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ آپ تک پلٹ کر ضرور آتی ہے، اور انویسٹمنٹ سے کئی گنا زیادہ پروفٹ کے ساتھ پلٹ کر آتی ہے۔ دوسروں کا فائدہ کرنے والے بنے، ہم سے جو کچھ دوسروں کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود تو نہ فائدہ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، ان کو بھی روکتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس فضل کو جو اللہ نے ان پر کیا ہے۔ ہم لوگوں سے چیزوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اس رب سے جس کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، اس سے تو ہم اپنے سینوں کے رازوں کو بھی نہیں چھپا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس قسم کے تمام امراض سے ہمیں پاک رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔